پارا ہے نا، کم از کم 30واں پارا ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں ہمیں، اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارا ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو. یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں، بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے. یہ نہ کہا کرو، کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے. اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسے ہی کیا کریں. کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا. ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے. رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو. ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، 2 مانگوں گا دے نہیں سکے گا. بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار. دنیا والوں میں چلتا ہے. میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو مانگو نا اس سے دل کھول کر. تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا. اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں اس سورہ قارعہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں. اب ذرا اس سورہ قارعہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا، پورا قرآن پڑھے گا، تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے. سورہ قارعہ جو ہے، یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی، ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، 30ویں پارے میں ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 11 آیتیں، بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. اور اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور سورہ قارعہ کے
مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا، دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی، ایٹماسفیئر کیسا ہوگا، اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا، اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا۔ صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا۔ اب ذرا غور سے دل تھام کر، اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی